پارہ ہے اس کے شروع میں جو آیات ہیں ان آیات کے اندر نکاح کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو اور ان کا جو مقرر مہر ہے وہ ادا کر دو۔ اب یہاں سے جو ہے یہ جو آخری الفاظ ہے کہ جن عورتوں سے تم فائدہ حاصل کرو، ان الفاظ سے بعض حضرات متع کے جواز پر استدلال کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو اہل تشیع ہیں یہ متع کے قائل ہیں۔ متع، آپ میں سے کتنے لوگوں کو متع کے بارے میں پتہ ہے کہ متع کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے متع کیا ہوتا ہے بابا؟ متع پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اہل تشیع ہیں، شیعہ حضرات ہیں، ان کے نزدیک جو متع ہے یہ صرف جائز ہی نہیں ہے بلکہ وہ اس کو بہت بڑا ثواب سمجھتے ہیں۔ متع یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی عورت کے ساتھ مقررہ وقت کے لیے مقررہ رقم دے کر نکاح کرتے ہیں۔ 2 دن کے لیے بھی ہو سکتا ہے، 2 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، یعنی دوسرے لفظوں کے اندر جو ہے وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو مطلب یہ ایک ناجائز کام ہے۔ اسی لیے یہ جتنی بھی آپ کی فلم انڈسٹری ہے یا جتنی عورتیں یہ فلموں میں کام کرتی ہیں، ڈراموں کے اندر کام کرتی ہیں، تو یہ ساری کی ساری پہلے حلفیہ بیان لکھ کے دیتی ہیں کہ ہمارا جو مسلک ہے وہ شیعہ مسلک ہے۔ اس کے اندر پھر وہ نکاح شکاح پڑھاتے ہیں ایک دوسرے کو۔ ڈراموں کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نکاح پڑھاتے ہیں، اس کا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا، اس کا اس کے ساتھ ہو گیا۔ تو وہاں پر جتنے بھی یہ لوگ ڈراموں کے اندر، خاص کر کے لڑکیاں کام کرتی ہیں فلموں کے اندر، جتنی بھی آپ کی انڈسٹری ہے، شوبز انڈسٹری ہے، وہاں پر باقاعدہ طور پر یہ جتنی بھی آپ دیکھتے ہیں یہ سب شیعہ ہوتی ہیں۔ اگر نہ بھی ہوں تو پھر بھی ان کو مجبوراً جو ہے وہ اپنے آپ کو شیعہ ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ تو دوسرے لفظوں کے اندر اگر اس وقت دنیا کے اندر کسی جو ہے وہ ہر چیز کا پرمٹ ہے نا، میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک کا قانون بڑا جو ہے وہ اجنبی ہے اور بڑا حیران کن ہے کہ جو کمپنیاں شراب بناتی ہیں ان کو لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، یعنی جو شراب بنانے والے ہیں ان کو باقاعدہ لائسنس ملتے ہیں، لیکن جو شراب پی رہا ہے اس کو پکڑ لیا جاتا ہے، یا جس کے پاس سے ایک بوتل پکڑی جائے شراب کی تو اس کے اوپر جناب کیس ہو جاتا ہے، لیکن جو شراب بنانے والی فیکٹری ان کو باقاعدہ لائسنس جاری ہوتے ہیں۔ دوسرے لفظوں کے اندر زنا کا جو پرمٹ ہے نا، وہ اہل تشیع جو ہے وہ انسان کو دے دیتے ہیں کہ آپ اگر ایک دن کے لیے کسی کے ساتھ جو ہے وہ 5000 روپیہ، زنا اسی کا نام ہے، آپ پیسے مقرر کر کے تو 1-2 دن کے لیے، تو یہ متع جو ہے اس کو یہ ایسے نکاح کو کہا جاتا ہے کہ جو مقررہ وقت کے اندر مقررہ رقم کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کیا جاتا ہے، اس کو متع کہا جاتا ہے۔ اب متع کی اجازت جو ہے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ یہ متع جائز ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ ہوتا رہا ہے۔ تو اس میں شک نہیں ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر متع کا رواج تھا، چونکہ اسلام کے احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں، اس لیے ابتدائے اسلام میں یہ رواج باقی رہا، لیکن بعد میں واضح طور پر اس کی حرمت کا اعلان کر دیا گیا۔ ابن ماجہ میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میں نے تمہیں متع کی اجازت دی تھی لیکن اب اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں جب لوگ مسلمان ہوئے، شراب جو ہے یہ یکدم حرام نہیں ہوا، بلکہ پہلے شراب کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے اندر نفع بھی ہے لیکن اس کا نقصان جو ہے وہ نفع سے زیادہ ہے۔ پھر لوگوں کے دلوں میں یہ خیال پیدا ہوا، اگر یکدم ان کو کہا جاتا کہ آپ شراب چھوڑ دیں تو پھر جو ہے وہ ان کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا۔ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ان لوگوں سے شراب چھڑایا گیا۔ ایک بندہ اگر سگریٹ کا عادی ہو جائے تو آپ فوراً اس سے کہیں کہ آج کے بعد تو نے سگریٹ نہیں پینا، تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا سگریٹ چھوڑنا، بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں کہ اگر تو روز 10 سگریٹ پیتا ہے تو کم از کم 5 سگریٹ کر لے، 5 سگریٹ چھوڑ دے۔ پھر جب وہ 5 چھوڑے گا پھر اسے کہیں یار آپ روزانہ 2 پی لیا کر، 5 نہ پی۔ پھر آہستہ آہستہ اس کو آپ کہیں گے کہ یار خیر ہے آپ 2 بھی پینا چھوڑ دیں اور بالکل ہی چھوڑ دیں سگریٹ، تو اس کے لیے سگریٹ چھوڑنا آسان ہو جائے گا۔ اسی طرح ان لوگوں کے اندر شراب نوشی اس طرح رچی بسی ہوئی تھی کہ جس طرح ہم جو ہے وہ چائے پیتے ہیں اس طرح وہ شراب پیتے تھے۔ اب اسلام اگر فوراً ان کو کہہ دیتا کہ شراب چھوڑ دے تو بہت سارے لوگ جو شراب کے عادی تھے وہ کہتے یار چھوڑیں، اس دین کے اندر کیا داخل ہونا ہے، یہ تو ہمیں شراب بھی نہیں پینے دیتا۔ آہستہ آہستہ دین نے جو ہے وہ ان لوگوں کو پہلے تعلیم دی، تعلیم دینے کے بعد پھر ان کو جو ہے وہ شراب نوشی سے ہٹایا۔ اسی طرح
یہ جو متع تھا یہ ان لوگوں کے اندر اس کا رواج موجود تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر فوراً اس متع کو حرام کر دیتے تو پھر جو ہے وہ زنا کے رسیہ جو لوگ تھے یا اس چیز کے جو شوقین تھے وہ شاید ان کے لیے یہ چیز مشکل ہو جاتی۔ اس لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے شروع میں اس کی اجازت تھی، لیکن بعد میں جو ہے وہ اس چیز کو ختم کر دیا گیا۔ پھر اس بحث کے بعد جو ہے وہ تیسرے رکوع کے اندر گھر کا نظام سنبھالنے کے لیے الرجال قوامون علی النساء، کہ یہ جو مرد ہیں یہ عورتوں کے اوپر حاکم ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرد عورت کو اپنی لونڈی بنا کے رکھتا ہے، نوکرانی بنا کے رکھتا ہے، بلکہ گھر کے اندر جب تک کسی کو سربراہ نہ بنایا جائے تو گھر اجڑ جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہر جگہ آپ جاتے ہیں تو ہر ادارے کا کوئی نہ کوئی سربراہ ہوتا ہے، ہر ادارے کو چلانے والا ایک بندہ ہوتا ہے جو اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح گھر کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، گھر کے اندر بہت سارے شادی بیاہ کے معاملات ہوتے ہیں، محلے کے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، رشتہ داریوں کے اندر بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، پھر اسی طرح جو ہے وہ باہر لوگوں کے ساتھ اور بہت سارے معاملات جو ہے وہ کرنے ہوتے ہیں۔ تو عورت تو اتنے کام جو ہے وہ نہیں سنبھال سکتی، اس لیے گھر کے اندر مرد کو جو ہے وہ سربراہی دی گئی ہے کہ مرد جو ہے یہ سربراہ ہے گھر کا، مرد جو ہے یہ سربراہ ہے پورے اپنے اس خاندان کا۔ عورت کو اگر سربراہی دے دی جاتی تو عورت کے لیے بہت مشکل تھا کہ عورت جو ہے وہ باہر جا کے روزانہ سودا سلب بھی لے کے آتی، عورت کے لیے مشکل تھا کہ وہ جا کے باہر لوگوں کے ساتھ جو وہ معاملات کرتی۔ اس لیے اللہ نے عورت کو سربراہ نہیں بنایا بلکہ مرد کو سربراہ بنایا ہے کہ مرد ہی گھر کا سربراہ ہے، مرد ہی گھر کا جواب دہ ہے، اور مرد ہی جو ہے وہ پورے گھر کا نظام جو ہے وہ سنبھالے گا۔ جن گھروں کے نظام عورتوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں، جن گھروں کے فیصلے عورتیں کرتی ہیں، وہ گھر کبھی بھی جو ہے وہ آباد نہیں ہوتے، وہ گھر کبھی بھی بہتری کی طرف نہیں جاتے۔ اس لیے کہ اللہ نے قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ واضح طور پر یہ اتھارٹی اور یہ اختیار مرد کو دیا ہے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، اور پورے کے پورے خاندان کی سربراہی اللہ نے مرد کو عطا فرمائی ہے۔ پھر دوسری ہدایت جو اللہ نے عطا فرمائی ہے گھر کے نظام کے لیے عورت کے حوالے سے کہ مرد جو ہے وہ گھر کا سربراہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، وہ عورت کے اوپر حاکم ہے۔ لیکن دوسری ہدایت اللہ نے انسان کو یہ دی کہ اگر عورت اکھڑ مزاج ہو، نافرمان ہو، سرکش ہو تو اسے راہ راست پر لانے کے لیے 3 تدبیریں اختیار کرے بندہ۔ یعنی عورت اگر گھر کے اندر ایسی ہے کہ جس کے ساتھ آپ کا گزارا نہیں ہو رہا، مرد کے لیے وہ مصیبت بنی ہوئی ہے اور وہ سمجھے کہ ایک جو ہے وہ اس کے سر جو ہے وہ ایک مصیبت پڑ گئی ہے، تو اب مرد کو اسلام کیا تعلیم دیتا ہے؟ پہلی تعلیم یہ دیتا ہے کہ پہلی تدبیر یہ ہے کہ اسے سمجھایا جائے اور سرکشی کے برے نتائج سے خبردار کیا جائے، اسے سمجھایا جائے بار بار کہ یہ جو تیرا طریقہ ہے، ظاہر ہے ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی، جس طرح مردوں کے اندر طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، عورتوں کے اندر بھی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، لیکن اس کو سمجھانا چاہیے، بار بار اس کو سمجھانا چاہیے کہ یہ تیرے اندر عادت صحیح نہیں ہے، یہ تیری فطرت صحیح نہیں ہے، یہ تیرا مزاج صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ واعظ و نصیحت اور یہ چیز نہ سمجھے تو پھر جو ہے وہ شریعت نے دوسرا مرد کو یہ حق دیا ہے کہ اس عورت کا بستر الگ کر دے، یعنی اس کو وقتی طور پہ جو ہے وہ اپنی جو اس کا ایک تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، اس سے اس کو الگ کر دے۔ ٹھیک ہے، جس طرح ایک ناراضگی والی کیفیت ہوتی ہے، بول چال وہ اس کے ساتھ رکھے لیکن اس کو احساس دلانے کے لیے جو ہے وہ اس کو الگ کر دے۔ پھر اگر اس کے باوجود بھی اس کی سرکشی کے اندر کوئی فرق نہیں آتا تو تھوڑی بہت سزا جو ہے وہ انسان عورت کو دے سکتا ہے، لیکن یہ آخری جو ہے وہ سٹیپ ہے۔ جب آخری حد آ جائے کہ اب جو ہے وہ اگر میں اس کو سزا نہیں دیتا تو یہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا، چونکہ اسلام نے صرف جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کے لیے ہی قرآن نہیں آیا، بلکہ شہری بھی اس میں شامل ہیں، دیہاتی بھی اس میں شامل ہیں، جنگلی لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، صحرائی لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، شریف بھی اس کے اندر شامل ہیں، بدماش بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ ہر قسم کے بندے کے لیے قرآن جو ہے وہ ہدایت ہے۔ جنگلی لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ میاں کیا ہوتا ہے، جنگلی عورتوں کو کیا پتہ کہ گھر کا نظام کیسے، وہ تو ہر بات جو ہے وہ اللہ معاف کرے گال گلوچ سے اور اس طریقے سے جو ہے وہ کرتی ہیں۔ تو اسلام نے ان کو جو ہے وہ سمجھانے کے یہ طریقے ہم کو بتائے ہیں، لیکن اگر وہ اس کے باوجود بھی یہ سارے طریقے اپنانے کے باوجود بھی اگر عورت جو ہے وہ اس کے سدھرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو پھر مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس عورت سے خلاصی حاصل کرنے کے لیے اس عورت کو جو ہے وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اس سے ہٹ کے پھر
عدل اور مساوات کا یہ دین جو ہے وہ اللہ نے اس کو کہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوق کے درمیان عدل کا حکم دیتا ہے، یہاں تک کہ جو کافر ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، ان کے حق بھی جو ہے وہ غصب کرنے کی ہمارا دین جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ ایک بہت ہی پیارا واقعہ اس کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت عثمان بن طلحہ ایک صحابی تھے، تو یہ کعبے کے کلید بردار تھے۔ حضرت عثمان بن طلحہ جو ہے یہ کعبے کے کلید بردار تھے، یعنی چابیاں ان کے پاس تھی کعبے کی۔ تو جب مکہ فتح ہوا تو اس سے پہلے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آپ جو ہے وہ مدینہ شریف جا رہے تھے، تو اس وقت حضرت عثمان بن طلحہ بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی نے ان سے یہ کہا کہ عثمان بن طلحہ، جو چابیاں ہیں کعبے کی وہ تیرے پاس ہیں، یہ چابیاں مجھے دے تاکہ میں ہجرت کر کے اب جا رہا ہوں، یہاں سے میں چلا جاؤں گا، تو تاکہ میں اندر اللہ کے گھر کے اندر جا کے جو ہے وہ 2 رکعت نماز نفل یا میں نماز پڑھ لوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ میں ہر ایک کو چابیاں دے سکتا ہوں، لیکن تمہیں جو ہے وہ اس گھر کی چابیاں نہیں دے سکتا۔ اس نے بڑا جو ہے وہ سختی کے ساتھ آپ کے ساتھ معاملہ پیش کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عثمان بن طلحہ، وہ وقت بھی نگاہوں کے اندر رکھ کے جب اللہ ہمیں اس کعبے کا وارث بنائے گا، یہ چابیاں اللہ ہمیں دے گا، اصل وارث اس گھر کے ہم ہیں۔ تو عثمان بن طلحہ نے بڑی جو ہے وہ غرور کے ساتھ کہا کہ کیا اس دن قریش مر جائیں گے، کیا اس دن ہمارے خاندان والے لوگ مر جائیں گے کہ اللہ مسلمانوں کو کعبے کی چابیاں دے گا، یا اللہ کعبے کی چابیاں آپ کے حوالے کرے گا۔ پھر جلد وہ وقت آیا کہ مکہ جو ہے وہ فتح ہوا اور مسلمان فاتح کی حیثیت سے کعبہ شریف کے اندر داخل ہوئے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کعبے کے اندر آئے تو حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا گیا کہ آپ جو ہے وہ چابیاں لے کے اب آئیں، اس لیے کہ کعبہ جو ہے وہ فتح ہو چکا ہے اور اب مسلمانوں کے حوالے اب کعبے کی چابیاں جو ہے وہ ہم نے کرنی ہیں، مسلمانوں کے نبی جو ہے وہ آ چکے ہیں۔ حضرت عثمان بن طلحہ خود فرماتے ہیں کہ میں بہت پریشان تھا، میں ڈر رہا تھا کہ میں نے حضور کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، وہ مجھ سے چابیاں مانگ رہے تھے تو میں نے ان کو چابیاں نہیں دی، اور میں نے کہا تھا کہ آپ کو یہ چابیاں کبھی قیامت تک نہیں مل سکتی، کیا آپ کو یہ چابیاں جب ملیں گی ہم مر جائیں گے۔ تو حضرت عثمان بن طلحہ کو یہ سارے خیالات آ رہے تھے، پھر وہ یہ سوچ رہے تھے کہ شاید میرے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا سلوک کرے، ادھر مجھے شاید جو ہے وہ کوئی سزا دے دے، یا کہیں کہ وہ وقت یاد کر کہ جب میں نے تجھ سے چابیاں مانگی تھی تو تو نے چابیاں نہیں دی تھی۔ حضرت عثمان بن طلحہ جو ہے وہ ڈرتے ڈرتے آپ جو ہے وہ کعبہ شریف کے پاس آئے، تو اللہ کے نبی نے جو ہے وہ چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ نے حضور کو وہ چابیاں دے دی، کعبے کی چابیاں دے دی۔ تو وہ کعبے کی چابیاں جو ہے وہ جب حضرت عثمان بن طلحہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو آپ نے فرمایا کہ آج میں اس خوش نصیب انسان کو یہ چابیاں دوں گا کہ جس کو قیامت تک اللہ پھر جو ہے وہ یہ کعبے کی چابیاں اللہ اسی کے پاس رکھے گا، اس سے پھر کوئی جو ہے وہ نہیں لے سکے گا، قیامت تک جو ہے وہ چابیوں کا وارث اسی کا خاندان رہے گا۔ اب ہر آدمی یہ سوچ رہا تھا کہ اللہ کے نبی یہ کعبے کی چابیاں جو وہ کس کے حوالے کریں گے۔ اللہ کے نبی نے یہ دیکھے نا کہ اللہ کے نبی نے کتنی بڑی مثال قائم کی کہ اسی دشمن کو پھر بلایا اور کہا کہ عثمان بن طلحہ تم ہی آگے آؤ، چونکہ میں یہ مناسب نہیں سمجھتا کہ پہلے یہ چابیاں تمہارے پاس تھی، میں تم سے یہ چابیاں لے لوں، لہٰذا یہ چابیاں میں تیرے حوالے کرتا ہوں، لیکن ساتھ یہ بھی تجھے بشارت دیتا ہوں کہ قیامت تک یہ چابیاں تیرے خاندان کے اندر رہیں گی۔ آج بھی جو ہے وہ حضرت عثمان بن طلحہ جو ہے وہ ان کا خاندان ہی کعبے کی چابیوں کا جو ہے وہ وارث ہے، بلکہ ان کے خاندان کا ایک آدمی یہ 2-3-4 سال پہلے امام کعبہ یہاں جب فیصل مسجد میں آتے رہے تو یہ پمپ کے اوپر بھی جو ہے نا وہ شام کو افطاری کے وقت وہ ایک دفعہ آئے ہیں، 2 دفعہ بلکہ آئے، تو ایک دفعہ بلکہ یہ حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان کے جو لوگ ہیں یہ چودھری صاحب جب جاتے ہیں تو ان کے گھر کے اندر جاتے ہیں، وہاں بالکل ان کی رہائش جو ہے وہ حرم کے اندر موجود ہے، ان کو باقاعدہ ایک پورا پروٹوکول ملا ہوا ہے، وہ ایک چابیوں کا میں نے وہ تصویریں بھی دیکھی ہیں، انتہائی قیمتی وہ باکس بنا کے اس باکس کے اندر جو ہے وہ چابیاں رکھی گئی ہیں، پورا ادھر ایک کمرہ بنا ہوا ہے جس کمرے کے اندر کعبے کی چابیاں رکھی جاتی ہیں، جب کوئی شاہی مہمان آتا ہے یا وہ کھولنا ہوتا ہے تو اسی خاندان کا بندہ آ کر جو ہے وہ کعبے کی چابیاں لے کر پھر وہ کعبے کا دروازہ کھولتا ہے۔ بادشاہ جو ہے وہ شاہ فیصل کی اولاد کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ ان کی اجازت کے بغیر اس چابیوں کو ہاتھ لگائے یا وہ کعبے کا دروازہ کھولے، پہلے ان سے باقاعدہ اجازت لی جاتی ہے، ان کو جا کر شاہی مہمان کے طور پر ان کا خاندان جو ہے وہ حرم کے اندر ٹھہرا ہوا ہے،
ان کو باقاعدہ جا کے اجازت لی جاتی ہے کہ فلاں ملک کا بادشاہ آ رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم جو ہے وہ کعبہ شریف کا دروازہ کھول کے جو ہے وہ اس کو کعبے کے اندر جو ہے وہ لے جانا چاہتے ہیں۔ پھر وہ باقاعدہ اجازت دیتے ہیں۔ پھر جب دروازہ کھولنا ہوتا ہے تو ان کو باقاعدہ پروٹوکول کے ساتھ گھر سے جو ہے وہ سکارڈ ہوتا ہے، جس طرح امام کعبہ آتا ہے اس طرح وہ چابیاں لانے والا بندہ جو ہے وہ گھر سے آتا ہے، وہ پھر آ کے ہوتا بندہ عثمان بن طلحہ کے خاندان کا ہی ہے، وہ آ کے کعبے کی چابیاں لگا کے اس کا دروازہ کھولتا ہے، تو پھر اندر جو ہے وہ مطلب جو شاہی خاندان کے لوگ ہیں وہ بھی جاتے ہیں، تو ان کو بھی اجازت عثمان بن طلحہ کے خاندان کے لوگ دیتے ہیں۔ تو حضور نے مساوات اور عدل کی اتنی بڑی مثال قائم کی کہ اپنی جان کا جو دشمن تھا اس کو حضور نے سب کے سامنے بلا کے کہا کہ وہ وقت یاد کر کے جب تو چابیاں مجھے نہیں دے رہا تھا، یہ تیرے اور میرے اندر فرق ہے کہ آج میں طاقت کے اندر ہوں، آج میں جو چاہوں تو کر سکتا ہوں، لیکن میں پھر بھی یہ چابیاں جو ہے وہ تیرے ہی حوالے کرتا ہوں، میں تجھ سے لینا مناسب نہیں سمجھتا۔ حضرت عثمان بن طلحہ نے جب حضور کا یہ سلوک دیکھا تو آپ کلمہ پڑھ کے مسلمان بھی ہو گئے، اور پھر ساری زندگی جو ہے وہ اسلام کے لیے آپ نے وقف فرمائی۔ اسی 5ویں پارے کے اندر ایک اور بہت بڑا پیارا واقعہ جو ہے وہ 6 رکوع کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ایک مسلمان تھا اور ایک یہودی۔ یہ جو قرآن حکیم کے اندر ہے نا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کا رسول جب کوئی فیصلہ فرما دے تو وہ اس کو اگر نہ دل و جان سے نہ مانے تو وہ ایمان ان کا مکمل نہیں ہوتا۔ مسلمان اور یہودی تھے، ان کا پانی لگانے کی باری تھی، مسلمان کی اور یہودی کی آپس میں، وہ کھیت تھا ان کا، تو پانی لگانے کی جو ہے وہ ان کی باری تھی، تو وہ دونوں چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فیصلہ کروانے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ جو ہے یہودی کے حق میں کر دیا کہ یہ جو یہودی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اور مسلمان جو ہے یہ غلط بات کر رہا ہے، یہودی کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ اب جب باہر نکلے تو مسلمان تھوڑا تیز تراز تھا، اس نے یہودی سے کہا کہ چونکہ یہ معاملہ زمینوں کا ہے، یہ کھیتی باڑی کا معاملہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ان معاملات کا پتہ نہیں ہے، تو یہ ذرا جرگے والی بات ہے، فیصلے والی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ان معاملات کے اندر بہت تیز ہے، ان کو یہ معاملات جو ہے وہ بڑا پتہ ہے، سارے معاملات سمجھتے ہیں، تو لہٰذا اور چلتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ وہ یہودی اور مسلمان جو ہے وہ دونوں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، اور ان سے جا کر اس یہودی نے جو ہے وہ بات کی کہ اے امیر مسلمانوں کے جو ہے وہ حضور کے صحابی عمر فاروق، ہم آپ کے نبی کے پاس گئے تھے، ہمارا یہ آپس میں اختلاف ہے، اور حضور نے فیصلہ کیا میرے حق میں، لیکن یہ مسلمان کہنے لگا کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ عمر فاروق کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے، دیکھتے اس معاملے میں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے اندر گئے، آپ نے فرمایا اب تھوڑی دیر یہاں انتظار کریں، میں اندر سے ہو کے آتا ہوں اور میں پھر آ کے فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اندر گئے، اندر سے تلوار اٹھائی، تلوار لے کے باہر آئے اور مسلمان کی گردن کے اوپر وہ تلوار ماری، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جان نثار صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو شخص میرے نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، عمر کے نزدیک اس کا فیصلہ یہی ہے۔ آپ نے مسلمان کی گردن اڑا دی اور کہا کہ یہ تو منافق آدمی ہے کہ اللہ کے نبی نے اگر ایک فیصلہ کر دیا ہے تو عمر کون ہوتا ہے اللہ کے نبی کے فیصلے کے اوپر پھر فیصلہ کرنے والا۔ میرے نزدیک فیصلہ یہ ہے کہ میں مسلمان کی گردن اڑا دیتا ہوں، اس نے اللہ کے نبی کے فیصلے کو کیوں ٹھکرایا ہے۔ تو اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اللہ نے یہ 5ویں پارے کے اندر سورہ نساء کی جو 6واں رکوع ہے اس کے اندر جو واقعہ بیان فرمایا ہے وہ اس مناسبت سے اللہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اسی طرح جہاد اور قتال کے حوالے سے اس سورہ نساء کے یہ 5ویں پارے کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ ہجرت کرنا، جہاد کرنا یہ مومنین کی شان کے اندر ہے۔ جب ہجرت کا واقعہ آیا کہ ہجرت جو ہے یہ فرض ہو چکی ہے، ہجرت کرنی چاہیے، دارالحرب سے نکل کے دارالسلام کی طرف جانا چاہیے، تو ایک صحابی تھے جن کا نام حمزہ بن قیس تھا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ہجرت کی آیات نازل ہوئی تو انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا، انتہائی بیمار تھے اور بیماری کی حالت میں تھے، اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ بیٹو میں اب مدینہ شریف چلوں گا، مکے کے اندر اب میں نہیں رہوں گا، ہجرت کا حکم آ گیا ہے، لہٰذا مجھے جو ہے وہ چارپائی کے اوپر ڈالو اور مجھے بھی مدینہ شریف کی طرف لے جاؤ۔
بچوں نے بڑا منع کیا کہ آپ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، لہٰذا آپ کو جو ہے وہ یہاں سے لے کے جانا مناسب نہیں ہے، کہتے ہیں آپ کو چارپائی کے اوپر ڈال کے جب نکلیں تو راستے کے اندر ہی ان کی جو ہے وہ روح پرواز گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع کے اوپر یہ آیت نازل فرمائی کہ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کر کے گھر سے نکل جائے پھر اس کو موت آپ پکڑے تو اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہو چکا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وہ حضرت حمزہ بن قیس حضرت حمزہ بن قیس جو ہے وہ ان کی شان کے اندر اللہ نے یہ آیات جو ہے وہ نازل فرمائی ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر منافقین کا ذکر ہے، جو سرکش انسان ہیں ان کا ذکر ہے، میاں بیوی کے اندر جو اختلافات ہو جاتے ہیں، میاں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ کسی لحاظ سے بھی عورت کا حق غصب نہ کرے اور عورت پر کسی قسم کا ظلم نہ کرے۔